کتنے لوگ ہیں جن کو بڑی جلدی ہوتی ہے وضو کرنے کی، نہ صحیح طریقے سے ہاتھ دھلے جاتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے پیر دھلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جتنا حصہ منہ کا دھونا ہوتا ہے دھو نہیں پاتے، کوہنیوں تک جتنا دھونا ہے دھو نہیں پاتے، کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ پیر میں پچھلا حصہ، ٹخنوں کا پچھلا حصہ چھوٹ جاتا ہے، اس پر نظر نہیں پڑتی۔ وضو مکمل کریں، پورا کریں، اطمینان کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قدر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم وضو کر کے، جس اطمینان کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوں گے، اتنا ہی سکون اور اتنا ہی وقار ملے گا ہمیں، اور اتنا ہی خشوع اور خضوع نماز میں آئے گا۔ اگر ہم نے وضو میں جلدی دکھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پہلا ہی کام جلدی کا ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جلد سے جلد نمٹا کر بھاگیں۔ کہاں سے خشوع آئے گا؟ ہم اطمینان کے ساتھ وضو کریں، سکون کے ساتھ وضو کریں۔ آپ دیکھیے وضو کے سلسلے میں بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنے اور اطمینان سے اعضائے وضو، جتنے اعضاء دھونے کے سلسلے میں کہا گیا ہے، پورے اعضاء اچھی طریقے سے دھونے کے سلسلے میں کہا گیا ہے، کہیں کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھی طرح دھونے کے چکر میں اسراف اور فضول خرچی کریں، پانی کو بہانا شروع کر دیں، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ آپ 3 مرتبہ ایک عضو کو دھوئیں، 3 سے زائد نہیں۔ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، 4تھا نہیں۔ آپ 3 مرتبہ عضو دھوتے ہوئے خیال رکھیں مجھے اتنا حصہ دھونا ہے اور اتنی ہی مرتبہ دھونا ہے۔ آپ کے پاس پانی ہے، آپ بہانا شروع کر دیں، نہیں۔ کہا کہ اگر آپ بہتی ندی میں بھی اگر وضو کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ پانی کی فراوانی کو دیکھ کر زائد مرتبہ نہیں دھو سکتے۔ ہاں، 3 مرتبہ میں ہمارے اعضائے وضو دھل جاتے ہیں اور اچھی طریقے سے دھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طریقے سے وضو کریں۔ نماز میں خشوع کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اگر ہم نے وضو کیا اطمینان سے، اور اطمینان سے نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ ہمارے اس وضو کی برکت سے شیطان تو پہلے ہی بھاگا ہوا ہوگا۔ پھر ہم نے دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو گناہ پچھلے مسجد سے پہلے ہو گئے ہیں اللہ معاف فرما دے۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار فرما جن لوگوں نے توبہ کی، اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کرنا جو پاک ہیں۔ اسی پاکی کو حاصل کرنے کے لیے، اسی توبہ کو کرنے کے لیے میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ میری توبہ قبول فرما، اللہ مجھے پاک فرما دے۔ اب دیکھیے، جس شخص کے اندر اتنا اطمینان ہو، اتنی یکسوئی ہو، وہ آ کر نماز میں کھڑے گا، اس کا ذہن تو بن گیا ہوگا کہ میں کس دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہمارے اندر نماز پڑھنے آنے سے پہلے نماز کی وہ کیفیت طاری کرنی ہے۔ حضرت زید بن علی بن حسین کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، ایسے لگتا جیسے یہ بیمار ہیں، ڈرے ہوئے، کانپتے ہوئے۔
پیلا پیلا پڑ گیا ہے چہرہ، وضو کر رہے ہیں. لوگ آ کر پوچھتے طبیعت تو اچھی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ تو بدلا ہوا ہے، وضو کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، چہرہ زرد پڑ گیا ہے. لوگ آ کر پوچھتے کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ بیمار تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں اچھا ہوں، پھر یہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا کہ اب وضو کے بعد کس کے دربار میں ہمیں پہنچنا ہے؟ اللہ اکبر. کبھی خیال آیا ہمیں کبھی وضو کرتے ہوئے خیال آیا معمولی کسی افسر کسی عہدیدار کے پاس اگر مجھے جانے کا اپائنٹمنٹ مل گیا، پتہ نہیں میں کتنا اپنے آپ کو سنواروں گا، ہے نا؟ اچھے کپڑے پہنوں گا، عطر لگاؤں گا، خوشبو سے معطر ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو متاثر کرنے کے لیے، متاثر کروانے کے لیے میں سج دھج کر پورے اہتمام کے ساتھ میں اس دفتر کو جانے کی کوشش کروں گا جہاں کے بڑے آدمی سے مجھے بلاوا آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جا رہا ہوں وہ بڑا آدمی ہے، وہ بہت اہمیت رکھنے والا شخص ہے، میں اس کے پاس ایسے ہی نہیں جا سکتا، مجھے جانے کے لیے وہاں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ میں اہتمام کرتا ہوں. اللہ اکبر. کبھی ہمارے دل میں خیال آیا میں اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہوں، ذرا اپنے کپڑے سیدھے کر لوں، ذرا اپنی جو گندگیاں ادھر ادھر لگی ہوئی ہیں اسے دور کر لوں، یا وضو کرتے ہوئے یہ خیال کر لوں کہ مجھے پاک و صاف ہونا ہے اور اچھی طرح پاک و صاف ہونا ہے. وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم گناہوں کو چھوڑ کر وہاں آتے ہیں، گناہوں کو جھڑا کر وہاں آتے ہیں، اور جب ہمارے گناہ دھل گئے تو پھر ظاہر بات ہے ہم پہلی صف میں، مسجد کی کسی بھی صف میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے اندر خشوع ہوگا، اطمینان ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. لہٰذا نماز کی پابندی، نماز باجماعت کی پابندی، اور پھر جب نماز میں ہم کھڑے ہوں تو صرف قیام، رکوع اور سجدہ کا نام ہی صرف نماز نہیں ہے، بلکہ ایک ایک رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا نام نماز ہے. اور اسی طریقے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے، یعنی سکون، اطمینان، وقار، عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا نام خشوع اور خضوع ہے، وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہاں اکڑ کر نہیں، یہاں اپنی دنیا کے عہدے دکھانے کے لیے نہیں، یہاں جلدی جلدی بھاگنے کے لیے نہیں، یہاں اپنے دنیاوی کسی مشغولیات کا حساب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کو آنا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے.